اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت چھوٹے چھوٹے موضوعات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، لیکن بہت دلچسپ ہے اور بہت ضروری ہے، جو کہ معلوم ہونا چاہیے سارے مومنین کو۔ مثلا میت کو قبلہ رو کرنے کا سبب کیا ہے؟ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو قبلہ رو کر دیا جائے، یعنی اس کا چہرہ اس طرح لٹایا جائے کہ چہرہ اس کا قبلہ رو ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ تو احادیث معصومین ہے، چونکہ کسی عام آدمی نے نہیں کہا یہ بات، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ معصومین علیہ السلام نے جیسا فرمایا ہے اسی کے مطابق عمل کیا گیا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایت ہے، آپ نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ جانکنی کے عالم میں ہے اور اس کا چہرہ قبلہ کی طرف نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا رخ قبلہ کی طرف کر دیا جائے۔ قبلہ کی طرف اس کا چہرہ نہیں تھا، رخ نہیں تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے۔ جب ایسا کرو گے، پیغمبر نے فرمایا، تو فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف رخ کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اس کے بعد سے اس عمل کو اپنا لیا گیا، اور جس کو نہیں معلوم تھا، چونکہ پیغمبر چلتے تھے اور جن لوگوں سے فرماتے تھے تو وہ دوسروں کو بتاتے تھے کہ پیغمبر نے آج ایسا فرمایا ہے، تو اس طریقے سے یہ عام ہو گئی بات اور لوگ اس پر عمل کرنے لگ گئے کہ قبلہ رو کیا جائے۔ اس کا یہ ثواب ہے کہ ملائکہ تشریف لاتے ہیں، اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ ملائکہ تشریف لائیں جنازے کے پاس۔ یا میت کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کا رخ قبلہ کی طرف کر دیا جاتا ہے، کیوں ایسا ہے؟ تو اس کے حوالے سے بھی ایک روایت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی، جب کہ پیغمبر اکرم مکے میں تھے اور ان کے ایک صحابی مدینے میں تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ برا جو انصاری تھے اور مدینے میں تھے، اور رسول اکرم مکے میں موجود تھے، اور اس وقت ہوتا یہ تھا کہ مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اپنی عبادت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ جب برا مرنے لگے تو انہوں نے وصیت کی، برا نے وصیت کی کہ جب انہیں دفن کیا جائے تو ان کا رخ آن حضرت یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر دیا جائے۔ چنانچہ یہی سنت جاری ہو گئی، اور جس کا بھی انتقال ہوتا تھا، چونکہ اس کے بعد قبلہ تبدیل ہو گیا، بیت المقدس سے ہٹ کر کے خانہ کعبہ چونکہ مکہ مکرمہ میں ہے وہاں پر ہے، تو اس طرف رخ کر کے نماز بھی لوگ پڑھنے لگے، اور اس طریقے سے وہاں پر جنازے کو بھی اسی طریقے سے لٹایا جانے لگا۔ نزاع کے وقت بھی اسی طرف رخ کر کے، یعنی جس وقت روح نکل رہی ہوتی ہے، قبلہ رخ کر کے لٹایا جانے لگا۔ یہ سنت پیغمبر قرار پائی، پیغمبر کے حکم کے مطابق اس طریقے سے یہ عمل انجام پایا۔ انشاءاللہ کل اس کے آگے ایک نیا موضوع لے کے حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔